نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی قرآن مقدس کی تلاوت یہ ایسا عمل ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ ہر حال میں قرآن مقدس کو پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن مقدس جتنی زیادہ زبان پر جاری ہوں گی، یاد رکھ لیجئے اس سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہوگی، مصیبتیں بھی ٹلتی نظر آئے گی اور اس کی برکتیں بھی الحمدللہ حاصل ہوتی رہے گی۔ یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے اور دوہرے بیان والی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں احسنی کتاب کے بارے میں فرمایا گیا، احسن الحدیث فرمایا گیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم۔ تو اس کتاب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تفسیر خازن کے اندر اس حوالے سے فرمایا کہ قرآن پاک کو احسن الحدیث فرمایا جا رہا ہے، یعنی سب سے اچھی کتاب یہ قرآن مقدس کو کہا گیا۔ اور سب سے اچھی کتاب ہونے کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اچھی کتاب کہا جا رہا ہے، مگر یہاں پر سب سے اچھی کتاب کہا جا رہا ہے، احسن الحدیث فرمایا جا رہا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے اچھی کتاب لفظ کے اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے، اور ایک یہ کہ معنی کے اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے۔ یعنی قرآن مقدس کو احسن الحدیث جو فرمایا جا رہا ہے، سب سے اچھی کتاب جو فرمایا جا رہا ہے، یا تو دو وجہ ہیں، یا تو لفظی اعتبار سے اچھی کتاب ہے یا تو معنی کے اعتبار سے۔ اب دونوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اگر لفظ کے اعتبار سے اچھی کتاب ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح قرآن کریم جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ یعنی جو اس کی جو آیتیں ہیں جو تحریر کیا گیا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور وہ فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ اور نہ یہ کہ اشعار کی جنس سے، ایسا نہیں کہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے وہ اس کی طرح ہے، نہیں، بلکہ وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور اس میں سب سے اونچے درجے پر ہے۔ اور جو ہے فرمایا جا رہا ہے نہیں عوامی خطبوں اور رسائل کے طرز پر ہے، بلکہ یہ کلام ایک ایسی قسم کے ہے جو اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے۔ یعنی اس طریقے کی اگر دیکھے جائے تو لفظی اعتبار سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی کتاب اس کی طرح نہیں ہو سکتی، کوئی جو ہے رسالہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا، کوئی شعر اس کی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن مقدس اگر ایسے بہت سارے آپ کو واقعات مل جائیں گے کہ جو حضرات عربی جانتے بھی نہیں تھے۔ قرآن مقدس تو عربی میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی آیتوں، بلکہ ہر لفظ کے اندر وہ تاثیر اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ نہ جاننے کے باوجود بھی جب وہ پڑھا جاتا ہے تو یاد رکھ لیے آدمی سن کر مگن ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری کوئی کتاب یا دوسرا ایسی کوئی لینگویج ہو اور جس کو کوئی پڑھنا شروع کر دے، جس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو آدمی تھوڑی دیر میں کہے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور جو ہے وہ اس کی طرف دلچسپی نہیں دکھائے گا۔ مگر قرآن مقدس کو اللہ نے اس اعتبار سے نازل فرمایا ہے کہ اگر کوئی قاری اس کی تلاوت کرتا رہے اور اگر کوئی نہیں بھی سمجھ رہا ہے تب بھی وہ اس کو سن کر اس میں محو ہوتا جائے گا، مگن ہوتا جائے گا، اور اس کے دل پر وہ آیتیں اثر کرتی جائے گی۔ اور پھر فرماتے کہ معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معنی کے اعتبار سے یوں ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض یعنی ٹکرار، ایک دوسرے جو تکرار جو ہے اور اختلاف نہیں ہے، اور اس میں ماضی کی خبریں، اگلوں کے واقعات اور غیب کی کثیر خبریں
وعدہ اور وعید اور جنت و دوزخ کا بیان ہے۔ اگر پورے قرآن مقدس کو اگر آپ پڑھیں، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کنز الایمان کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں ماضی میں جو ہوئے واقعات، جو انبیاء کرام کی دیگر امتوں نے جو نافرمانیاں کی، تو نافرمانی کرنے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کیا ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اور اگلوں کے واقعات یعنی اب بعد میں کیا معاملات، اور اس کے ساتھ غیب کی خبریں ہیں کہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، گویا کہ ہر چیز کا اس کے اندر بیان جو ہے موجود ہے۔ تبیان لکل شے فرمایا گیا کہ ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں وعدے بھی ہے، وعید بھی ہے، جنت کا بیان بھی ہے، دوزخ کا بیان بھی ہے، انعام کے حوالے سے بتایا گیا ہے، سزا کے حوالے سے بتایا گیا ہے، کرو گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، اس کے حوالے سے بتایا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں جو اس کتاب کے اندر جمع کر دی گئی ہے، تو یہ ایسی کتاب ہے جسے احسن الحدیث فرمایا گیا، معنوی اعتبار سے بھی ایسی کتاب اور لفظی اعتبار سے بھی ایسی ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ سب سے سچی حدیث کتاب اللہ ہے، سب سے سچی حدیث۔ تو اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بہترین حدیث کتاب اللہ ہے، جو باتیں ہیں اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے، جو اس میں کلام کیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب، آخری سانس تک تلاوت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، یا آپ خود بھی عشاء بعد آ سکتے۔ تعلیم کا سلسلہ یہاں پر جاری رہتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے مدرسہ ام الخیر للبنات کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، اپنی بیوی کو وہاں پر بھیج کر آپ جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنا صحیح سیکھ سکتے ہیں، ان کو صحیح سکھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتوں سے بھی ہم ضرور مالا مال ہوگی۔ اس کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔